نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عربی کا معلم اس کتاب کا آج ہم سب 9th چیپٹر پڑھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے جمع مکسر. اور کل آپ نے جو چیپٹر پڑھا تھا اوزان کلمات وہ امید ہے کہ آپ سب نے ریوائز بھی کر لیا ہوگا. دیکھیے ریویژن بہت ضروری ہے. جب لیکچرز پائل اپ ہونے لگیں گے تو پھر انٹرسٹ کم ہو جائے گا، لہٰذا ریویژن ضرور کریے اور نوٹس ضرور بنائیے. آج کے اس چیپٹر میں ہم سب جمع مکسر پڑھیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع کو ہم سب نے یہ جو اصطلاح ہے ٹرمینالوجی ہے یہ ٹرم آپ نے پڑھا تھا عدد کے چیپٹر میں، اور پھر اس کتاب میں جس کو اس نام سے بتایا گیا تھا کہ وحدت تثنیہ اور جمع. تو جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر. جمع سالم آپ کو پتہ ہے جمع کی وہ قسم ہے کہ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو اس بنانے کے عمل میں واحد اسم صحیح و سالم باقی رہ جائے، اسے کہتے ہیں جمع سالم. اس کے برعکس واحد سے جمع بناتے وقت جب واحد اسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور وہ صحیح و سالم موجود نہ رہے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. تو آج آپ کو اس سے پہلے یہ بات معلوم تھی کہ جمع سالم کے بنانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، فارمولا بیسڈ ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر کے کوئی فارمولا نہیں ہوتا، کچھ قاعدے نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی کچھ گروپس بن گئے تھے، اتنا آپ نے پڑھا تھا. آج اسی چیز کو خوب تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے پیچھے کی پوری سائنس سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کچھ ہے. تو بسم اللہ کریے. دیکھیے پہلی سلائیڈ، یعنی آپ کے کتاب کا یہ پہلا صفحہ، یعنی کتاب کے اس چیپٹر کا پہلا صفحہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا پوائنٹ کہ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. یہ بات ابھی ریوائز بھی ہو گئی کہ کوئی فارمولا نہیں ہے کس کا، جمع مکسر کے بنانے کا، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے. یعنی اہل زبان یعنی جو نیٹو اسپیکرز ہیں، جو زبان جن کی ہے، وہ ہمیں ان سے ہم نے اہل علم نے جب سنا اور سننے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا تو ان کے استعمال کرنے پر، ان کے بولنے پر موقوف ہے. اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں. کثیر الاستعمال مطلب بہت زیادہ استعمال ہونے والے کچھ اوزان جو ہیں، یعنی کچھ وزن وہ بتائے جا رہے ہیں. یعنی وہی بات کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جمع مکسر کے جب ہم ان پر غور کرتے ہیں ڈکشنری کے ذریعے جو ہمیں جمع ملتی ہے تو اس میں کچھ گروپس بن جاتے ہیں. ایک ساؤنڈ جیسے ایک آواز ایک طرح کی ساؤنڈ جس میں آ رہی ہے اس کو ایک گروپ میں ڈال لیا، پھر اس طریقے سے یہ گروپنگ ہوتی چلی گئی. تو بس وہ گروپ کس بیسس پہ ہو رہے ہیں؟ وزن کی بیسس پہ ہو رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے، اوزان کی بیسس پر. تو وہی اوزان یہ بتا رہے ہیں. پہلا وزن بتا رہے ہیں وزن افعال. یاد رکھیے گا جمع مکسر کے کچھ اوزان جو ہیں منصرف ہوتے ہیں اور کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں.
منصرف اور غیر منصرف آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منصرف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اسم جو اعرابی حالت میں، تینوں اعرابی حالت میں اپنی وہ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکل کو. اور غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ وہ دو ہی شکلیں اختیار کرتے ہیں اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے اور تنوین کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا تھا. مبنی آپ نے پڑھا تھا جو تینوں حالتیں بالکل سیم ہوتی ہیں. تو کچھ غیر منصرف ہوں گے، کچھ منصرف ہوں گے. جیسے افعال، یہ تنوین ہے لہٰذا یہ منصرف ہے. باقی وزن کا جو پورا ایک پورا پورا علم ہے وہ کل الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وزن کیسے نکالتے ہیں. وزن تو افعال جیسے اولاد جمع ولد، ولدن، ٹھیک ہے، ولدن کی جمع اولاد. اسی طرح فرسن کی جمع افراسن، اور یہ افعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کو وزن ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح شریف کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اشراف. مطر کی جمع امطار، اور وقت کی جمع اوقات، ٹھیک ہے، وغیرہ کی جمع آتی ہے. ٹھیک، یہ اب آپ سن کر کے ان چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے انشاءاللہ. اور افعال کے ہی پیٹرن پر دو انہوں نے کرے ہیں، باقی دو تین ہم لوگوں نے کر لیے. اس کے بعد دوسرا وزن ہے فعول، جیسے ملوکن. ملوکن، یہ ملوکن آیا کس سے؟ ملکن سے. ملکن کی جمع ہے. اسی طرح اسد کی جمع کیا بن گئی؟ اسود. آپ اس کی ساؤنڈ پر غور کریے، فعول. ٹھیک ہے. اس کے بعد حقوق. حقوق بنا حق سے. حق دراصل ایسا تھا، یہ حا قاف ساکن اور پھر قاف، دو قاف آ رہے تھے تو دونوں قاف کو مرج کر کے اس پہ شد لگا دی گئی، حق. اسی طرح شاہد سے کیا بن جائے گا؟ شہود. قلب قلوب. جند جنود. ٹھیک ہے، وجہ وجوہ. اب یہ قرآن کریم میں وجوہن کا بھی استعمال ہوا ہے، قلوبن کا استعمال بھی ہوا ہے، جنودن بھی آیا ہے، اور غالباً شہودن بھی کہیں ہوگا. بہرحال یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کی میننگ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جیسے جند کا مطلب، جندن کا مطلب لشکر ہے، وجہن کا مطلب چہرہ ہے. ٹھیک ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دن ہر ایک چیز کو فنا ہے. ٹھیک ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کا چہرہ، یعنی رب کی ذات. رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی. فعال، اب یہ تیسرا وزن ہے، وزن ہے، یاد رکھیے. فعال یہ کس پر ہے؟ جیسے کلابن. کلابن کلبن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، کلبن، کلبن یعنی کتا، کلابن. اسی طرح دیکھیے سیابن. ٹھیک ہے، یہ سیابن یہ اصلاً سوابن تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سیابن ہو گیا ہے. اور یہ صوبن کی جمع ہے. صوب کے معنی ہوتے ہیں کپڑے کے. جی ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اسی طرح رمحن، تو رمحن کی رماحن، نیزہ. اسی طرح رجل، تو یہ کیا بن جائے گا؟ رجال. کبیر کبار، صغیر صغار، بلد بلاد. ٹھیک، انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کی وہ جمع مکسر کو لے کر کے جو آپ سے کہتے تھے کہ ابھی بس اتنا ہی، بس اتنا ہی ڈکشنری اور یہ وہ لسٹ دے دی، وہ انیشیل فیز میں اگر وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں دشواری ہوتی ہے اصل مین کانسیپٹ کو پڑھنے میں. دیکھیے سب سے پہلے فنڈامنٹلز کسی چیز کے بہت مضبوط ہونے چاہیے. جتنی اچھی بنیاد ہوگی پھر اس کے بعد رنگ و روغن اور عمارت کی جو بھی آرائش زیبائش ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ بنیادیں بہت مضبوط ہونی چاہیے. آگے نیکسٹ جو وزن ہے وہ ہے فعول. ابھی تک دیکھیے سب تنوین والے ہیں نا. فعول جیسے کتبن، یہ جمع ہے کتاب کی. اسی طرح مدینتن شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مدن.
اور اسی طرح سفینتن کشتی، سفینہ، اور یہ سفینتن سے کیا بن جائے گا پھر؟ جیسے آپ نے کتابن سے کتبن بنایا تو سفینتن سے سفنن، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طریقے سے آپ صحیفتن سے صحفن، وہ سورۃ ال کیا نام ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اس میں آپ پڑھیں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی طرح طریقتن، طریقتن راستہ، تو یہ بن جائے گا طرقن، جیسے رسولن تو رسولن، ان پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے، یعنی یہ وزن ہے فعولن۔ اسی طرح افعلن، جیسے اشہرن، یہ شہر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ شہرن کی جمع اشہرن، مہینہ۔ اب یہ شہر اور یہ اردو والا شہر تو کنفیوز مت ہوئیے گا، ہم لوگ شہر بولتے ہیں، وہ شہر کا مطلب سٹی ہوتا ہے، اور یہ شہر ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ شہر تو خیر من الف شہر، تو وہ مہینے کے مفہوم میں۔ ارجلن جمع کس کی ہے؟ رجلن، رجلن کی جمع ارجلن، اور مین فوکس کس پہ آپ کو رکھنا ہے؟ اپنے اس پیٹرن پہ، وزن پہ، افعلن، فعلن، فعلن کے بعد افعلن۔ اسی طرح نہرن تو انہرن، بحرن ابحرن، نفسن انفسن، ٹھیک ہے؟ عین اعین، یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی، آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے فعلاء، اب یہاں سے تھوڑا الرٹ ہو جائیے، یہاں آپ کو یہ تنوین نہیں مل رہی، یعنی یہ وزن جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس نے تنوین قبول نہیں کری، تو یہ فعلاء، یعنی وزیر سے بن گیا وزراء، امیر امراء، اسی طرح شاعر شعراء، عالم علماء، ٹھیک ہے؟ سفیہ سفہاء۔ اب سورۃ البقرہ میں آپ کو یہ مل جائے گا لفظ، سورۃ البقرہ میں بالکل شروعات میں ہی یہ آپ کو سٹارٹنگ میں یہ ملیں گے، ملے گا لفظ یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، ان کی طرح جو مطلب جو عقل والے نہیں ہیں، یعنی جاہل ہیں، جاہلوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ تم ہی ہو لوگ یقیناً کمینے ہو اور جاہل ہو اور بدعقل ہو، ولکن لا يعلمون، اور تمہیں اس کا علم نہیں۔ تو یہ آپ سفیہن ہے، دراصل وہ جو سفہاء وہاں مل رہا ہے وہ سفیہن کی جمع ہے، سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو بہت گرا ہوا ہو، مین فیلو، اور جاہل عقل نہ ہو، جس عقل مطلب وہ جہالت پر جو آمادہ ہو گئے، پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے اس اعتبار سے جب وہ کٹ حجتی کا شکار ہو جائے، تعصب کا شکار ہو جائے۔ امین، امین، تو یہ کیا بن جائے گا اگر آپ اس وزن پہ لائیں گے فعلاء کی، تو یہ امناء، امین امانت دار، اس کی جمع امناء، وکیل وکلاء، جس کی طرف کوئی کام سونپ دیا جائے اسے وکیل کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اب یہ جب پڑھتے وقت اس طرح غور کرا کریے، آپ کو الفاظ کا اور تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے، آدھا صفحہ پڑھیے لیکن خوب پڑھیے، بار بار پڑھیے، تو ایک خاص شغف قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک اٹیچمنٹ خاص، تو وکیل وکلاء۔ پھر اس کے بعد اسیر اسراء، پوری پوری زندگیاں لوگوں نے لگائیں لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہے گی، قرآن ایسا جو ہے اوشن ہے، ایسا سمندر ہے علم کا کہ جتنے اس میں ہوتے لگائے جائیں گے اتنا ہی گہرائی میں اترتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسیر اسراء، قیدی، اور ہر ایک شخص جتنا کچھ جانتا جائے گا
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا علم مکمل ہو جائے گا، ہمیشہ وہ جو ہے نئی چیزیں اس میں سے جو ہے سیکھتا جائے گا، نئے نئے الفاظ اس کو ملتے جائیں گے، جو جتنا پڑھے گا اتنا زیادہ اسے اپنی لا علمی کا احساس ہوگا۔ بہرحال یہ فعلاء، یہ پہلا آپ کو وزن ملا غیر منصرف۔ اگلا ہے افعلاء، یہ وزن عموماً ذوی العقول، اب دیکھیے کثیر الاستعمال، ذوی العقول، اب ان کو دیکھ کے الجھنا نہیں، اب آپ عربی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو جو عربی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اردو بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسٹرانگ اردو ہوتی کیا ہے، وہ عربی ہی ہوتی ہے، اور جو زیادہ فصیح و بلیغ اردو استعمال کی جاتی ہے وہ زیادہ تر اس میں الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا چکے ہیں 80% سے زائد الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ذوی العقول، عقل کی جمع عقول ہو گئی، اور ذوی العقول یعنی عقل والے، تو غیر عاقل عاقل کی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، تو عاقل یعنی ذوی العقول عاقل کی صفتوں کے لیے ہے جو کہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ فعیل سن چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو فعیل کے وزن پر جن کی جو صفت آتی ہے نا، ان سے یہ افعلاء بنتا ہے، یعنی واحد اس سے ہوگا فعیل اور جمع اس کی افعلاء ہو جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیے صدیق، دوست کو کہتے ہیں، اصدقاء فرینڈس، پلورل ہو گئی۔ نبی، نبی، تو وہ نبی کی جو جمع ہے وہ انبیاء، افعلاء، پیٹرن وہی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے حبیب، فعیل کے وزن پہ کیا ہے حبیب، حبیب سے کیا بنا، اگر ہم افعلاء کے پیٹرن پہ جائیں گے تو پہلے بنا احبباء، احبباء، اب دو با اکٹھے آ گئے تو دونوں با کو مرج کر دیا اور فائنلی یہ بن گیا احباء، ٹھیک ہے، احباء۔ اسی طرح قریب، نزدیک رشتہ دار کو کہتے ہیں تو اقرباء، ٹھیک ہے، اب اسی کا وہ جو فارم ایک استعمال کی جاتی ہے عزیز اقربا، تو وہ اقربا کر دیتے ہیں تو اقرباء۔ اسی طرح غنی، غنی تونگر، توانا یا بے پرواہ اس کو بولتے ہیں، تو غنی یعنی اغنیاء۔ ولی، اولیاء، ولی سرپرست، دوست، حمایتی، محبوب اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے دو آپ کو وزن بیچ میں ملے جو غیر منصرف تھے، دو اوزان۔ اب یہ پھر دیکھیے تنوین والا آ گیا فعلان، جیسے فرسان جمع فارسن کی، فرس، فرسن کو گھوڑا کہتے ہیں اور گھڑ سوار کو کہتے ہیں فارسن، تو فارسن گھوڑے پہ سوار ہونے والا، اس کی جمع جو ہے وہ فرسان، کس کے وزن پر، فعلان کے وزن پر۔ اس کے بعد بلدان جمع بلد، ٹھیک ہے، بلد کی جمع بلدان۔ قضبان، ٹھیک ہے، یہ کس کی جمع ہے، قضیب، قضیب شاخ، برانچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلد آپ جانتے ہیں شہر، تو یہ قضیب، قضبان۔ اس کے بعد اب پھر ایک غیر منصرف آ گیا فعالل، جیسے عناصر۔ اب یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر جمع جو ہے وہ غیر منصرف ہے تو اس کی واحد بھی غیر منصرف ہونی چاہیے، یہ رول نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری۔ اب دیکھیے فعیل جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے نا، منصرف ہے، تنوین قبول کر رہا ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ ویسے یہاں پر عنصر، عنصر، اور یہ جو ہے اس کی جمع عناصر، غور کریے تو آپ کو یہاں پر تنوین نہیں مل رہی ہے۔ اسی طرح زلازل، یہ زلزلتن کی جمع، زلزلتن، زلزلہ بھونچال۔ اسی طرح کوکبن کیا ہو جائے گا، کواکبن، فعالل، کواکب، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ جوہرن، جوہرن تو جواہر، قیمتی پتھر کو کہتے ہیں جواہر، ہیرے جواہرات بولتے ہیں اردو میں عام ملا کر کے۔ اب تنبیہ ایک دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، اس میں خماسی، خماسی آپ کو کل بتایا ہے، کل کے لیکچر میں دیکھیے گا، خماسی، ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی 3، رباعی 4 اور خماسی 5، یہ روٹ لیٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، لیکن آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے، مطلب آخر کا حرف جو ہے وہ حذف مطلب ہائٹ کر دیتے ہیں،
रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। मसलन सफर जलुल की जमा सफारिजू है, ठीक है, यानी लाम को यहाँ पर हजफ कर दिया। ये चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और हैं। फ़आलील, ठीक है, ये एक और आ गया गैर मुंसरिफ। फ़आलील जैसे फिनजानुन, फिनजान कहते हैं चाय की प्याली को। शा शायुन तो उसको कहते हैं चाय को, और चाय की प्याली को फिनजान कहते हैं। तो फिनजान से फनाजीन, फनाजीन, फ़आलील, फनाजीन लिख के देखिएगा। इसी तरह सुंदूकुन, संदूक को सुंदूकुन, सुंदूकुन से क्या बन गया सनादीकु, सनादीकु साद। इसी तरह यहाँ पर ये किंदीलुन, किंदीलुन से क्या बन जाएगा कनादीलु, ठीक है। खिंजीरुन, खनाजीरु। अब यहाँ पे तनवीन आ रही है वाहिद में, जमा के में तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। बुस्तानुन, बसातीन, सुल्तानुन, सलातीन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अब इसके बाद फिर काफ में नेक्स्ट पॉइंट है फ़आलिलतुन, ज़वील उक़ूल के लिए मखसूस है, ज़वील उक़ूल के लिए, अक्ल के वालों के लिए मखसूस है ये वज़न, ठीक है। असातिज़तुन, ये जमा है उस्ताजुन की, उस्ताज असातिज़ा, ठीक है, तो वही तनवीन लग गई असातिज़तुन। और इसके बाद तिलमीजुन, शागिर्द को कहते हैं स्टूडेंट को, तो तिलमीजुन से तलामीज, तलामिज़तुन, फ़आलिलतुन, तलामिज़तुन। जैसे मलकुन, मलाइकतुन, ये आप इस्तेमाल कर चुके हैं, बस आज उन्होंने वो बता दिया कि देखिए ये एक जगह जमा कर दिए, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया। जो चीज़ें सब एक साथ थीं और आपको लिस्ट दी गई थी जमा मुकस्सर की लर्न करने के लिए, तो उसमें ऐसी ही ग्रुपिंग कर दी गई थी। आज उस ग्रुप का प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, और किस बेसिस पे हो गया, औजान निकल के आ गए सामने कुछ, और उन औजान को वो निकले कैसे औजान, अहले ज़बान के इस्तेमाल के बेसिस पर, अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल कैसे किया, ठीक है, उन्होंने उसको कैसे लिखा, कैसे पढ़ा और कैसे बोला। ये अहले ज़बान जब पता चल जाता है, तो फिर हमारी वहाँ पर अक्ल हम लोग नहीं लगाते हैं, यानी गैर ज़बान वाले लोग खामोश हो जाते हैं और उनकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिनकी ज़बान होती है। आगे मफ़ाइलु नेक्स्ट है, फिर गैर मुनसरिफ आया और यहाँ पर मफ़ाइलु। तो जमा का ये वज़न उन लफ्ज़ों के लिए मखसूस है जो मफ़अलुन या मफ़इलुन या मफ़अलतुन के वज़न पर हो। अब ये तीन औज़ान दिए गए कि वाहिद में ये वज़न जब पाया जाए तो उसकी जमा आपको मफ़ाइलु के वज़न पे बनानी है। जैसे मसलन मराकिबु, मरकबुन। अब ये असल में ये इस्मु ज़र्फ़ होते हैं, यानी जो हमें क्या करते हैं, किसी काम के वाक़े होने की एक तरीके से उसका, उसकी जगह, ठीक है, और उसका वक्त बता रहे होते हैं। अब सवारी, सवार होने की जगह, लिहाजा ये मरकबुन, मरकबुन से क्या बना मराकिबु। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह, तो मस्जिद से बन गया मस्जिद, से मसाजिद, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस्मु ज़र्फ़ हो गया। इसी तरह मकतबुन, बल्कि मकतबतुन कुतुब खाना, मकतबतुन कुतुब खाना, और उससे बना मकातिबु, ठीक है। ये किस वजन पर बन रहे हैं, मफ़ाइलुन। तो आप इन्होंने तीन वजन बताए थे, एक तो मफ़अलुन मरकबुन का जैसे है, मफ़इलुन मस्जिदुन है जैसे, ठीक है, और तीसरा जो बनाया था इन्होंने मफ़अलतुन, वो है मकतबतुन, ठीक है। तो तीन के एग्जाम्पल एक एक दे दिए इन्होंने, यानी वाहिद में एक खास किस्म का एक वजन पाया गया, और जमा उसकी फिर एक दूसरे वजन पे बनाई गई। तो यहाँ पर कितने तरीके के थे, एक, दो और तीन, ठीक है। और इन तीनों का, तीनों तरह के औजान की प्लूरल एक जैसी बनी, और वो क्या बनी, मफाइलु, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो था मफाइलु और ये है मफाइलु, यहाँ पर एक या बीच में आ गई है, ठीक है। तो ये फिर आपको गैर मुनसरिफ मिल रहा है, इसको देख लो। हाँ,
اب اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے، یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال اور یا مفعول، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال یا مفعول، ٹھیک ہے، وزن پر آئے. چنانچہ مفتاح، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مفتاح کی جمع کیا بن رہی ہے، مفاتیح، مفاتیح، یہ والا، ٹھیک ہے، مفاعیل. اسی طرح مکتوب، تو یہ مکاتیب، مکاتیب، یہ مفاعیل کے وزن پہ. اب آخر میں انہوں نے جو غیر منصرف اوزان ہیں ان کو جمع کر دیا ہے. جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ ذیل اوزان غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی. وہ کیا ہے، فعلاء، افعلاء، فعالل، فعالیل، مفاعل، مفاعیل. اگر آپ ان کو اور آسانی سے سمجھنا یاد کرنا چاہیں تو یہ دو لاسٹ کے گروپ پیئر بنا لیں، مفاعل اور مفاعیل. اچھا یہ کیا ہے، فعالل، اور یہ کیا ہے، فعالیل. اور پھر یہ پہلا گروپ بنا لیں، تین گروپ ہو گئے ایک طرح سے، فعلاء اور افعلاء. تھوڑا ان کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہے. تو گروپ 1، یہ گروپ 2 اور یہ گروپ 3 یہ غیر منصرف ہیں، تنوین نہیں قبول کرتے. اس کے بعد ذیل کے الفاظ کی جمعوں یعنی ان کی جمع کو خاص طور پر یاد رکھو. اب یہ ویری ویری امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہ تو ایک اصول کے تحت وہ چیزیں جو اوزان بنے وہ بنا دیے، پھر بھی کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے ابن، ابن کی جمع جو ہے کسی پرٹیکولر ایسے وزن سے نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ بالکل. بنونا، ابن کی جمع سالم جو ہے وہ بنونا یہ بنی، اور اونا ساؤنڈ سے بنتی ہے، اور پھر اس کی حالت رفعی یہی بنونا ہی ہو گئی، اور حالت نصب اور جر جو ہوتی ہے وہ بنینا، ٹھیک ہے. اس کی جمع مکسر ابناء، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتی ابناء، ٹھیک ہے. تو جمع سالم بھی بنتی ہے اس کی، اور جمع مکسر بھی بنتی ہے. اگر جمع سالم بنے گی تو بنونا اور بنینا ہو گیا، اور پھر یہ ابناء جمع مکسر. اس کے بعد ابنتن کی جمع بناتن، ابنتن کی جمع بناتن، نوٹ کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. اور اخن بھائی کی جمع اخوانن بھی آتی ہے اور اخوتن بھی آتی ہے، اخوانن اور اخوتن، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد اختن بہن کی جمع اخواتن استعمال ہوتی ہے. امرأتن، ہاں یہ امرأتن دیکھیے، نساءن یا ایک اور اس کی ہے وہ نسوتن، دونوں استعمال ہوتی، نساءن اور نسوتن. پھر امن، امہاتن. اب اس میں کیا پڑھایا جائے، یہ کوئی رول یہاں نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، بس اس کو آپ کو دھیان سے سمجھ لینا ہے، یاد رہے، دقت نہ آئے یہاں پر اسپیسیفک کچھ الفاظ. آگے دیکھیے، بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے گا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک سے زائد وزن پر اپنی جمع بنا لیتے ہیں. جیسے بحرن سے کیا کیا بنتا ہے، بحارن بھی بن جائے گا، مطلب بحرن کی جمع بحارن بھی استعمال ہوئی ہے، ابحارن بھی، ابحرن بھی، بحورن بھی، ٹھیک ہے. تو یہ چار طرح سے الگ الگ اوزانوں پر ان کی اوزان پر اس کی جمع بن گئی. کس کی، لفظ بحرن کی. بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں. جیسے اب یہ سب دیکھیے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ اصول تو کچھ غور کیا گیا ساری چیزوں پر، تو کچھ یہ نئی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. جیسے اب یہ بھی کوئی اصول بنائے نہیں گئے، یہ سب اہل زبان کی اپنی چاہتے ہیں، ان کی پریفرنسز ہیں، اور ان کی قدر ہمیں کرنی ہے کیونکہ زبان ان کی ہے. بہرحال بیتن، بیتن گھر کے معنی میں بھی ہے اور شعر کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے. اب بیتن کی جمع معنی کے لحاظ سے بیوتن، ٹھیک ہے، پہلے معنی کے لحاظ سے، یعنی اگر ہم اسے گھر کا معنی دیں گے تو بیوتن، یہاں لکھ لیجئے نیچے، گھر کا معنی دیں تو بیت کی جمع بیوت بنتی جو آپ استعمال کر چکے ہیں.
اور اگر بیت کو آپ شعر کے مفہوم میں لیں تو اس کی جو جمع ہوگی وہ ابیاتن بنے گی. اب یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، صرف بیت آپ جانتے ہیں کہ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. آج پتہ چلا کہ آپ کو کہ بیت گھر کے معنی میں بھی ہے اور شعر کے معنی میں بھی ہے. تو جب بیت گھر کے معنی میں آئے گا تو اس کی جمع بیوت، اور جب شعر کے معنی میں آئے گا تو اس کی جمع جو ہے ابیاتن ہو جائے گی. اسی طرح عبدن کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ عبدن کے بھی دو مفہوم ہیں، غلام اور بندہ. اگر غلام کا مفہوم آئے گا تو پھر اس کی جمع بنے گی عبیدن، اور بندے کے مفہوم میں آئے گا جیسا ہم لوگ پڑھتے ہیں سورۃ غالباً ایک مجھے یاد نہیں ابھی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، رحمان کے بندوں کی صفات قرآن کریم میں، تو وہاں پر یہ لفظ آیا عباد. عبید یہ غلام کے مفہوم میں آتا ہے. اسی طرح عین کے بھی دو مفہوم ہیں، آنکھ اور چشمہ. تو آنکھ آپ جانتے ہیں، چشمہ آپ جانتے ہیں، چشمہ یعنی پانی کا چشمہ. ٹھیک ہے، تو جب یہ آنکھ کے مفہوم میں ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سامنے، تو اس کی جمع اعین. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ چشمے کے مفہوم میں آتا ہے تو قرآن نے اسے عیون استعمال کیا ہے. کس کے مفہوم میں؟ چشمے. ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں عیون کو آنکھ کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعین کا استعمال آنکھوں کے لیے اور عیون چشمے کے لیے کیا. جیسی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر کرنے والا کام نہیں لیتے. ٹھیک ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کی جو ہے کان ہیں ان کے پاس لیکن وہ اس سے سماعت کا یعنی سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو یہاں پر لفظ اعین کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ تینوں جو اعضاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قلوب کا اور اعین یعنی آنکھوں کا اور آذان یعنی کانوں کا، تو ہم لوگ سوچتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں اپنے مطلب کی چیزوں میں، اور دیکھ بھی لیتے ہیں اپنے مطلب کی، اپنے انٹرسٹ کی چیزیں، اور سن بھی لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کی چیزیں. اللہ کے انٹرسٹ کو اور اللہ کے حکموں کو کیوں نہیں دخل دیتے؟ اصل میں یہاں پر اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ ہم کس چیز پر غور و فکر کریں اپنی کامیابی کے لیے، ہم کیا سنیں جس سے ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کیا دیکھیں جس سے ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی آئے، تو وہ دیکھنے کے لیے، وہ سننے کے لیے اور ایسا غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں آمادہ کر رہے ہیں. یہ تو تھی اس پورے چیپٹر سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس تھے، اسینشیل امپورٹنٹ پوائنٹس، تو وہ ڈسکس ہو گئے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ. اب یہ ووکیبلری کا پارٹ آ گیا، سلسلہ الفاظ نمبر 7، تنبیہ. بعض الفاظ کے سامنے ابجد کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے. یہ ابجد کے حروف یعنی جو ود ان بریکٹ انہوں نے با جیم لکھ دیا ہے نا، تو اصل میں یہ پیچھے جو پوائنٹس ہیں یہ اس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ان کا جو وہ یہ دیکھیے با کا مطلب یہ فعول والی بات وہاں کہنا چاہ رہے ہیں، جیم کا مطلب یہ فعال کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. بس آپ اس کو سمجھ گئے، دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آگے دیکھیے یہ ہے باسر. باسر یعنی خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ. دھیان سے سمجھ لیجیے، یاد کر لیجیے. باسر. ثابت شدہ یا مضبوط. حدید لوہا، حدید سورۃ الحدید ہے قرآن کریم میں. سفیر ایلچی، سفیر ایمبیسڈر کو بولتے ہیں، ایلچی کو بولتے ہیں. الشایو چائے. صعب سخت یا دشوار. اب یہ صابن نہ سمجھ لیجیے گا، یہ صاد عین با، صعب، آواز ویسی ہی نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت یا دشوار.
اسی طرح عربی یا عربیتن دونوں کا مطلب ہے عربی۔ اس کے بعد بعض، اب یہاں پر ایک نمبر پڑا ہوا ہے، یہ ایک نمبر کی تفصیل نیچے دی ہوئی ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ لفظ عموماً مضاف ہوتا ہے اور اکثر اس کا مضاف الیہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی بعض اکثر مضاف بن کر آتا ہے اور جو اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ کوئی جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے پوائنٹ آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں۔ کوئی اس کا مطلب ہوتا ہے یا کسی چیز کا حصہ، بعض۔ اس کے بعد جارن جیران کی جمع ہے، اور جیران کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی۔ خیر بہت اچھا، بہتر۔ سیف تلوار۔ شرط قرارداد، شرط، ٹھیک ہے، کنڈیشن، قرارداد۔ طویل دراز، اب یہ دراز والی دراز نہیں جو ہماری لینگویج میں عام طور سے بولی جاتی ہے، دراز ہوتی ہے، یہ دراز نہیں ہے، بلکہ طویل لمبے کو کہتے ہیں دراز، دراز قامت، دراز لمبے قد والا، تو طویل لمبا کوئی چیز۔ فارغ خالی، فارغ ہونا، خالی ہونا۔ تو اس کے بعد قاطع کاٹنے والا، اور اسی سے دیکھیے قطع تعلق جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قطع تعلق، تو قطع مطلب قطع کلامی، ٹھیک ہے، قطع تعلق، تعلق توڑنا، کلام بند کر دینا، قاطع کاٹنے والا، تیز۔ المتقی پرہیزگار۔ مطہر پاک، جب لفظ کوئی آیا کرے تو اس لفظ پہ تھوڑا سا غور کیا کریے کہ ہمارے اردو میں کہیں اس سے ملتا جلتا ہے، تو وہ جب آپ سوچ لیں گے تو ریلیٹ کرنا آسان ہوگا، یاد رکھنا آسان ہوگا۔ مطہر پاک۔ اب مطہر کے مقابلے میں دوسرا اس کا ایک ورژن وہ ہے مطہر، مطہر۔ اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا فرق ہے، زبر کا اور زیر کا، یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق ہے۔ تو یہ مطہر پاک زبر کے ساتھ ہے، یعنی، اور یہ مطہر، ٹھیک ہے، تو پاک کرنے والا، اور یہ خود کوئی پاک شے، پاک چیز۔ اس کے بعد یہ ناظرۃ تر و تازہ۔ نفیس نفائس یعنی پاکیزہ۔ یوم جمع دے دی گئی ہے ایام، دن، اور یوم ایزن اس روز، قرآن کریم میں بہت ہی آتی ہے کنسٹرکشن، یوم ایزن اس روز۔ المدرسۃ العالیہ ہائی اسکول یا کالج کو کہتے ہیں۔ مدرسہ دراصل اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اسکول، ٹھیک ہے۔ مطیع فرما بردار۔ موعظۃ نصیحت، موعظہ جب اس کو وقف کریں موعظہ۔ ناظرہ دیکھنے والی۔ نافع یہ فائدہ مند۔ تو آخری حرکت ہم پڑھ رہے ہیں، تنوین ادا کر رہے ہیں، وہ آخری حرف پر جو حرکت ہے یا تنوین ہے وہ بول رہے ہیں۔ ناظرۃ دیکھنے والی۔ نافع فائدہ مند، ٹھیک ہے۔ الیوم آج، تو یوم سے ریلیٹڈ یہ تین آپ کے پاس پوائنٹ آئے، یومن دن، الیوم آج، اور یوم اذن اس روز۔ اور ایک اور اس میں سمجھ لیجیے گا جو میں نے ابھی اسی سیریز میں کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ یوم اور نہار میں فرق بتایا تھا نا، اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ یوم دراصل پورے 24 گھنٹے کا ہے، اور نہار جو روشنی کا وقت ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں پر مشق آ گئی، ایکسرسائز نمبر 8۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تنبیہ، دیکھو ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذوی العقول کی صفت، پھر سے سنیے، ذوی العقول یعنی عاقل، غیر ذوی العقول یعنی غیر عاقل۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب غیر عاقل ہو ہمارا کون؟ موصوف، غیر عاقل مطلب اگر موصوف غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے، یا پھر مبتدا غیر عاقل ہو، مبتدا غیر عاقل ہو، تو ایسے کیس میں ہم کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ واحد مؤنث، جمع بھی آ جاتی ہے لیکن واحد مؤنث کو لاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے بات، تو یہ دھیان رکھیے گا۔ ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کلاس میں شروع میں اب تک
दो तीन चीज़ें हैं जो पढ़ी हुई हैं। एक तो गौर किया होगा इन्होंने हमको मुरक्कब तौसीफ़ी हम सबको पढ़ाया इस किताब में, और दूसरा जो अहम था पॉइंट वो मुरक्कब इजाफी से रिलेटेड है, और मुरक्कब इजाफी भी पढ़ा दिया, और साथ ही साथ जुमला इस्मिया। यानी इतनी चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में मिल सकती हैं। आपको इस एक्सरसाइज में मुरक्कब तौसीफ़ी भी मिलेंगे, मुरक्कब इजाफी भी मिलेंगे, और जुमला इस्मिया भी मिलेंगे। अच्छा, इन सब में आपको फोकस क्या करा रहे हैं ये पता है? फोकस जमा मुकस्सर की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये इस किताब के नेचर को समझ लीजिए। चैप्टर है जमा मुकस्सर, तो अब वो मुरक्कब तौसीफी में जमा मुकस्सर को इस्तेमाल करके दिखाएंगे, तो एक साथ दो की प्रैक्टिस हो रही है। मुरक्कब तौसीफी तो पक्का हो ही रहा है, साथ ही साथ जमा मुकस्सर की भी प्रैक्टिस हो रही है। मुरक्कब इजाफी जमा मुकस्सर, इसी तरह जुमला इस्मिया में मुरक्कब ये क्या नाम है आपका जमा मुकस्सर लेके आ रहा है। एक बात, दूसरी अहम बात ये समझ लीजिए कि वोकैबुलरी के ताल्लुक से आज जो इन्होंने नई वोकैबुलरी दी है वो, और पीछे जो आ चुकी हैं अब तक इससे पहले सात, सॉरी, जो भी आई हैं जितनी भी, उनमें में से भी आपको अल्फाज मिलेंगे। तो ये इस तरह से प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा होता है, और असल तो यही है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस बहुत हैं, मतलब बहुत से मुराद मेरी आज नहीं फिनिश हो पाएंगी, तो आज हम जितना करेंगे और फिर उसके बाद बाकी कल करी जाएंगी, कुछ हो जाए, ताकि ये कि आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अक़लामुन तवीलतुन। अब हमें ये अरबी दी गई, यानी जाहिर सी बात है हम इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे, अक़लामुन तवीलतुन। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम क्या समझें इससे। सबसे पहले हमारा जहन यही जाना चाहिए कि तौसीफी है या इजाफी है या जुमला इस्मिया है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर नकिरा नकिरा की कंस्ट्रक्शन है, और जब नकिरा नकिरा जमा हो जाए या मारिफा मारिफा जमा हो जाए, तो फिर वो जुमला तो है नहीं, मुताबिकत भी है इसमें आपस में, लिहाजा यहाँ क्या है, मुरक्कब तौसीफी। अब अकलाम कलम की जमा है, जमा मुकस्सर है, तो उसकी जो सिफत लाई जा रही है वो तवीलतुन वाहिद मुअन्नस है। तवील के माना पीछे पढ़े हैं अपने, लंबे। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा हम ये कर सकते हैं कि कुछ लंबी कलमें। ठीक है, कुछ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नकिरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कुछ लंबी कलमें, कलम। ठीक है। अच्छा, सेकंड अल उलूमुन नाफिअतु या अल उलूमुन नाफिआ, तो यहाँ पर उलूम इल्म की जमा है। ठीक है, कलम की जमा अकलाम है, जमा मुकस्सर है, और नाफिआ नाफि की मुअन्नस है। देखिए ये पहले ये देख लीजिए कि अल उलूमु अन नाफिअतु, मारिफा मारिफा, नकिरा नकिरा, तो मारिफा प्लस मारिफा, नकिरा प्लस नकिरा क्या होते हैं, मुरक्कबे तौसीफी। ये ध्यान रखिए, या मारिफा प्लस मारिफा, नकिरा प्लस नकिरा। ठीक, तो ये मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, मुताबिकत होनी चाहिए, मिल रही है, अल उलूमुन नाफिअतु, यानी अब यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मारिफा कंस्ट्रक्शन है, तो हम लिखेंगे फायदेमंद, फायदेमंद उलूम, फायदेमंद उलूम। अच्छा, अल औलादु सिगारुन, अल औलाद वलद की जमा, अल वलद की जमा अल औलाद, जमा मुकस्सर, सगीर की जमा देखिए सिगार, सिगारुन। तो दोनों क्या है, जमा मुकस्सर की भी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ ही साथ आपको ये अब यहाँ गौर करना है कि अल औलादु देखिए मारिफा, और सिगारुन नकिरा। ठीक है, ये बहुत अहम है, यानी ये जो है जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में क्या होगा, मारिफा प्लस नकिरा की कंस्ट्रक्शन। तो अल औलादु यानी बच्चे या लड़के, सिगारुन छोटे हैं, तो लड़के छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, तो ये जुमला इस्मिया है। एक काम करें, जुमला इस्मिया में हम यहाँ पर कुछ टिक लगा दें, जुमला इस्मिया में ब्लू टिक लगा दें, और मुरक्कब ब्लैक दिखेगा नहीं, एक ग्रीन ले लें, मुरक्कब इजाफी मिलेगा तो ग्रीन लगा देंगे, और उसके बाद एक ब्लू, मुरक्कब तौसीफी में ब्लू। तो ये भी सेम हो गया, एक सेकंड,
ब्लैक ले लीजिए। तो मुरक्कब तौसीफी ये ऊपर आपको ये मुरक्कब तौसीफी मिला, ये मुरक्कब तौसीफी मिला। लेकिन अब आपको क्या मिल गया? जुमला इस्मिया। ठीक है, तो कुछ हम करेंगे और जहां से रुक जाएंगे वो कल इंशाल्लाह उसी के आगे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जुमला पूरा इस्मिया बन गया। इसके बाद रिजालुन सालिहून, फिर गौर करिए, रिजाल रजुल की जमा है, रजुलुन, सालिहूना सालिह की। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करिए, क्या यहाँ मारिफा प्लस नकिरा कंस्ट्रक्शन है? क्या यहाँ पर नकिरा प्लस नकिरा कंस्ट्रक्शन है? क्या है? तो यहाँ पर मारिफा प्लस मारिफा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि नकिरा ही नकिरा दोनों जगह। तो जब दोनों जगह नकिरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मुरक्कब तौसीफी की एग्जाम्पल है। तो क्या तर्जुमा इसका हो जाएगा? सालेह का मतलब होता है नेक। ठीक है, तो अब नकिरा है तो कुछ नेक मर्द, ये तर्जुमा हो जाएगा, कुछ नेक मर्द। अल कुतुबु साबा या साबतुन, अभी पीछे आपने साबतुन के बारे में पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कि मुश्किल, साबतुन यानी मुश्किल। अल कुतुबु मारिफा और साबतुन नकिरा, मारिफा प्लस नकिरा जुमला इस्मिया, लिहाजा ये जुमला इस्मिया है। तो क्या तर्जुमा होगा? यानी किताबें मुश्किल हैं। बस ये ध्यान रखना है, अगर ये आपने किया तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इसके बाद अशुरूतु साबतु, शुरूत शर्त की जमा, अशर्त की जमा अशुरूत कंडीशन। ठीक है, करारदाद। अस्साबतु अभी पीछे बताया मुश्किल। अब देखिए दोनों क्या है? मारिफा, तो इसका मतलब ये मुरक्कब तौसीफी की कंस्ट्रक्शन है, और हम इसका तर्जुमा करेंगे सख्त शर्तें, ये कड़ी मुश्किल शर्तें। इसके बाद तुरुकुन सहिलतुन, इसको सहलतुन भी कहते हैं। ठीक है, तो तुरुकुन तरीक की जमा है, दोनों नकिरा है, मुरक्कब तौसीफी है, मौसूफ इसमें तुरुक, उसकी सिफत सहला सहिलतुन। ठीक है, इन सहल आसान, तो तर्जुमा होगा कुछ आसान रास्ते। अब आप इनको ध्यान में रखिए और इनका तर्जुमा करते हैं। सुहुफुम मुतहरतुन, कुरान करीम की कंस्ट्रक्शन, मुतहरा पाक, सुहुफुन सहीफे, पाक सहीफे, कुछ पाक सहीफे, ये हो गया। इसके बाद अल हुकूक साबिततु, साबिततु, तो साबित अल हुकूक दोनों मारिफा दोनों, लिहाजा मुरक्कब तौसीफी, और हम क्या तर्जुमा करेंगे? साबित शुदा हुकूक। अलिफ लाम है, मारिफा है, लिहाजा हम यहाँ पर कुछ या ये सब अल्फाज नहीं लाएंगे, और है कभी नहीं लाएंगे, इस्तेमाल के नहीं करेंगे क्योंकि जुमला इस्मिया नहीं। हियल मुदुनुल वसीअतु, ठीक है, तो हिया जमीर, इसमें जमीर अलर्ट हो जाइए, इसमें जमीर आ गई, इसे आप मुब्तदा बना दीजिए, इसे आप मुब्तदा बना दीजिए। इसकी खबर हो गई अल मुदुनुल वसीआ, अल मुदुनुल वसीआतु, ये क्या नाम है? मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, तो मुदुन जो है वो दरअसल अल मदीना की जमा है, और अल वसीआ यानी वसी, कुशादा, बड़े। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? वो कुशादा शहर है। अब यहाँ पर देखिए गैर आकिल का कॉन्सेप्ट आ गया, गैर आकिल के होने की वजह से जमीर जो आई है, इसमें जमीर वो क्या है? वाहिद मुअन्नस। अब आप बाकी आप इसमें वैसे तलाश कीजिएगा कि गैर आकिल कहाँ कहाँ है, तो आपको पता चलेगा कि देखिए वाहिद मुअन्नस क्यों इस्तेमाल हो रही है। देखिए अल औलाद गैर आकिल नहीं है ना, तो सिगारों ने इस्तेमाल किया है। अल कुतुब ये गैर आकिल है, साबतुन। ठीक है, तुरुकुन गैर आकिल की जमा सहिलतुन, वाहिद मुअन्नस। अशुरूतु शर्त, अशर्त की जमा गैर आकिल अस्साबतु। तो वो जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो रूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, और बिल्कुल एकदम बुनियाद है, फंडामेंटल्स, उनको वैसे ही फोकस करना है, उतनी अहमियत देनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इनको देखिए क्या लिखा हुआ है? अर्रिमाहु, अर्रिमाहु तिवालु मिनल जद मिनल हदीदी। ठीक है, तो यहाँ अर्रिमाहु तिवालु, फिर मिनल हदीदी। थोड़ा गौर करिए तो आपको ये देखिए, पहला इसम भी मुअर्रफ बिल्लाम, दूसरा भी मुअर्रफ बिल्लाम, यानी दोनों मारिफा,
دونوں میں مطابقت، یعنی یہ مرکب توصیفی کو آپ مبتدا بنا دیجئے، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، اور من الجدید من الحدیدی یہ آپ کی جو ہے وہ بن جائے گی خبر۔ اب اصل میں یہ ہے جار مجرور کنسٹرکشن، لیکن خبر کے عدم موجودگی میں یہ قائم مقام خبر سمجھ لیجئے، خبر کی ایکویولنٹ ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے طوال کا مطلب ہوتا ہے دراز، لمبے، یعنی دراز ہونا، اور رماح کا معنی نیزے کے ہیں، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ دراز نیزے، لمبے نیزے جو ہیں وہ لوہے سے ہیں۔ اب سے کا ترجمہ اصل میں وہاں پر وہ جب ہم محاورہ اپنی زبان کا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لوہے کے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیزے ہیں لمبے لمبے، یہ کس دھاتو کے بنے ہوئے؟ میٹل کون سا ہے؟ لوہا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ، تو وہ من کا استعمال کر رہے ہیں۔ نساء مسلمات، غور کریں، نساء امرأتن کی جمع ہے، جمع مکسر، اور یہ نساء جو ہے غیر عاقل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر واحد مؤنث نہیں ہے بلکہ جینڈر کو اس نے فالو کیا، اور دونوں نکرہ کنسٹرکشن ہے، یعنی کچھ مسلمان عورتیں، یہ ہو جائے گا۔ ہن امہات، ہن، اب ہن یہ ضمیر، اس میں ضمیر آ جائے الرٹ ہو جائیے، یہ مبتدا بن سکتی ہے، اور امہات اس کی خبر بن جائے گی۔ تو ہن یعنی وہ مائیں ہیں، امہات امن کی جمع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الاخوان والاخوات جالسون، الاخوان اخن کی جمع، والاخوات اختن کی جمع، اور دونوں جو ہیں جو ہے حرف عطف کے ساتھ جڑ گئے، دونوں اسماء، ٹھیک ہے۔ تو معطوف، معطوف علیہ، حرف عطف، یہ سب مل کر کے کیا بن گئے؟ یہ مبتدا بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی خبر آ گئی جالسون، کیوں؟ کیونکہ جالسون نکرہ کنسٹرکشن ہے، اور الاخوان والاخوات یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا کہ دھیان سے دیکھیں کہ یہاں پر الاخوان، اخوان بھائی کو کہتے ہیں، یعنی بھائی اور بہنیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ جالسونا یعنی بیٹھے ہیں، بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں۔ انا یقیناً، البنینا، اب البنینا اصل میں انہیں یوز کرا کے آپ کو اس کی میننگ یاد کرانی، اس کا اوریجن بتانا ہے۔ بنینا، بنونا کی حالت نصبی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انا جو ہے، انا حروف مشبہ بالفعل، حرف تاکید، ٹھیک ہے۔ انا جب آتا ہے تو اپنے اسم کو، اپنے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے اسے منصوب کر دیتا ہے۔ تو یہ البنینا منصوب ہو گیا، والبناتی، ٹھیک ہے، آتی ساؤنڈ یہ بھی منصوب ہے۔ تو یہ انا کا اسم یہ ہو گیا، اور انا کی خبر مطیعون، جملہ اسمیہ بن گیا۔ یقیناً، یقیناً بیٹے، بنینا بیٹے، والبناتی بیٹیاں، مطیعون فرما بردار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مطیعون، اونا ساؤنڈ یوز کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے جب مذکر اور مؤنث دونوں، یعنی کثیر الجنس والا جب معاملہ ہو، مختلف الجنس والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر مذکر کو فالو کیا جاتا ہے، مذکر کے مطابق خبر لا رہے ہیں اسی لیے، ٹھیک ہے۔ السفراء، یعنی کیا لکھا ہوا ہے؟ السفراء حاضرون، حاضرون اليوم، تو سفیر کی جمع ہوتی سفراء، پیچھے آپ نے پڑھی ہے، سفیر کا مطلب ہوتا ہے ایلچی، ایمبیسڈر، حاضرون حاضر ہونے کے مفہوم میں ہے، الیوم آج، ٹھیک ہے۔ تو السفراء مبتدا، حاضرون خبر، اور باقی الیوم ایک متعلق کی طرح ساتھ میں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ جو ایلچی لوگ ہیں یعنی ایمبیسڈرز ہیں وہ آج حاضر ہیں، یہ ہو گیا ترجمہ۔ ما ہم بغائبین، اب ما جو ہے حرف نفی، ہم آپ کو پتہ ہے اگر ما کو ہم ہٹائیں تھوڑی دیر کے لیے تو ما کے ساتھ یہ جو با زائدہ ہے اس کو کہتے ہیں با زیر بی کو با زائدہ، زائد با آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ما حرف نفی، تو یعنی نفی کا مفہوم لا رہے ہیں۔ تو ہم اصل میں کیا ہے؟ ہم غائبون، لیکن ہم غائبون کو جب یہ ما داخل ہوا اور با زائدہ آیا تو وہ با زائدہ کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا، غائبون غائبینہ بن گیا۔ تو ما ہم بغائبین یعنی وہ غائب نہیں ہے،
وہ سب غائب ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اسی طرح بعض الشعراء، اب دیکھیے بعض کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ بعض جو اس یہ ہے، یہ کیا بن کر آتا ہے؟ مضاف، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ عموماً کوئی پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے الشعراء پلورل ہے، تو بعض الشعراء یعنی کیا مطلب ہوا آگے؟ من الصالحین الصادقین، من الصالحین الصادقین. تو یہاں پر بعض شعراء یہ مرکب اضافی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی یہ مبتدا بھی بن جاتے ہیں اور خبر بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے مبتدا بنا دیں گے اور پھر آگے وہ متعلق. اور اس میں بھی یہ دیکھیے الصالحین الصالحین الصادقین، صفت کی صفت والا کانسیپٹ آ گیا یہاں پر. یہ دھیان سے دیکھ لیجئے اس کو کہ کیا مطلب ہوا کہ بعض شاعر لوگ، یہ تو اس کا ترجمہ بعض شعراء یعنی بعض شاعر لوگ. اب من کا مطلب ہوتا ہے سے، الصالحین یعنی نیک، الصادقین یعنی سچے. یعنی بعض شعراء جو ہیں وہ نیکوں اور سچوں میں سے ہیں. اب اور یہاں پر ود ان بریکٹ ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، دو صفات آ گئی، نیکوں میں سے اور سچوں میں سے. کون؟ بعض شعراء. یہ ہو گیا پورا آپ کا آج کا کانسیپٹ. یہ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اس میں ابھی آگے ایکسرسائزز ہیں اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تفصیل کے ساتھ. تو پھر جب نیکسٹ کلاس جب ہوگی تو انشاءاللہ اس میں باقی ایکسرسائز ہیں. آپ سب اس کی خوب پریکٹس کریے اور ان کی نوٹس بھی بنائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.